ٹک ٹاک پر فضولیات اور واہیات قسم کا مٹیریل اور فیملی وی لاگ کے نام پر بہت ہی قابل اعتراض قسم کی ویڈیوز، اور پھر اس کے نتیجے میں جو آج کل اخباروں میں، آج اخبار کیا میڈیا کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں، مجھے خود 2-3 چینلز نے اپنی رائے دینے کے لیے کہا کہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ قابل گرفت، جو قانونی طور پہ قابل گرفت ایکٹیویٹیز ہیں اس میں مبتلا تھے، اور خاص طور پر جو ایک سوشل مسئلہ کریٹ کیا کہ لوگوں نے اپنے رہن سہن کو، اپنی گاڑیوں کو، گھروں کو، حتیٰ کہ گھر میں خواتین کے ساتھ جو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سب کو منظر عام پہ لا کے ایک عجیب قسم کی ایک ہیجانی کیفیت جو ہے وہ نوجوانوں میں پیدا کی۔ بہت سے نوجوانوں نے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی، اور اسی سے ملتا جلتا مواد آپ کو سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کے اوپر نظر آنے لگا، اور اب اس کو پھر حکومت نے ذرا سختی سے نپٹا ہے اور کچھ گرفتاریاں وغیرہ ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو میرا خیال ہے وقت کے ساتھ خود بخود سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ آہستہ آہستہ لوگوں کی تربیت ہو جائے گی، کنزیومرز کی بھی تربیت ہو جائے گی۔ جس طرح آپ ایک محلے میں کوئی فوڈ سٹریٹ ہے اور اس میں 4-5 دکانیں ایک خاص قسم کے کھانے کی کھل جاتی ہیں، مگر وہ سارے کے سارے کھانے مناسب نہیں ہوتے، صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتے، تو کچھ دن تو وہاں رش رہتا ہے، پھر اس کے بعد لوگ ان دکانوں پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سوشل میڈیا میں کریشن کرنا اور پھر سوشل میڈیا کو کنزیوم کرنا، ان دونوں جو گروپس ہیں ان کی تربیت ہوگی، آہستہ آہستہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا، اور جو سطحی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی اپنی ہائپ ان کے نیچے چلی جاتی ہے، اور لوگ اس سے اکتانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو نہیں دیکھتے۔ میرا خیال ہے اس پہ وقت لگے گا، لیکن اس سے پہلے اس کی وجہ سے ایک پوری جنریشن کے مزاج کا جو نقصان ہو چکا ہے تقریباً اور ابھی ہو رہا ہے، وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس جنریشن کے مزاج اس مزاج کی جنریشن اور پوری کی پوری نسل جب ایک بہت ہی عملی زندگی میں آئے گی، اور پھر آگے سے جب ان کی اولاد ہوگی تو ان کو بہت زیادہ مشکلیں اور مشقت ہوگی۔ تو اس لیے اس کا حل کیا جائے؟ ایک تو قانونی حل ہے جو حکومت کر رہی ہوگی، آئی ایم شیور کہ اس میں لوگ کنسرنڈ ہوں گے اور اس بات کو اہتمام کریں گے، لیکن جو سب سے ضروری حل ہے وہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، اور اس سلسلے میں بارہا کہہ چکا ہوں، اور میں نے جن چینلز پر بھی انہوں نے مجھے دعوت دی ان سے میں نے یہی توجہ دلائی اور یہی ان کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ بھائی وہ جو والدین گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ اب جتنے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا تصور میں لا کے اپنے سارے بچوں کو دیکھیں اور ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ خاص طور پر بچیاں، بچے بھی، سب دونوں برابر ہیں، خاص طور پر بچیاں، ان کو دیکھیں، اور لڑکوں کو بھی دیکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے پاس ہے، کس محفل میں وہ جاتے ہیں، آپ کے گھر میں ان کے کون سے دوست آتے ہیں۔ اگر وہ کچھ کما رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، چھوٹی عمر میں کمانے لگ جائیں، آپ پلیز دیکھیے کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے، کہاں سے وہ پیسے آ رہے ہیں۔ اب مجھے پتہ لگا، میں ایک شادی میں گیا تو لوگ سارے میرے گرد اکٹھے ہو گئے، آ کے بہاولپور کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے تو وہ ویسے آ جاتے ہیں لوگ محبت میں، نوجوان بھی آ گئے۔ اب وہاں میں نے ایک پورا گروپ آف بوائز دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بالکل ایک جوا، جو کہ بڑی ہی مجھے تو سمجھنے میں بھی بڑی دقت ہوئی کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ تو وہ اس میں کچھ لوگوں کو ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو پیسے وہ ادھار دیتے ہیں، اس ادھار پر وہ جوا کھیلتے ہیں، اور اگر وہ جیت جائیں تو جیت جائیں، نہیں تو انہوں نے جتنے دیے ہوں ان کا ایک فکسڈ ریٹ ہے جو اس میں آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں سود کی زمر میں بھی آتا ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی ویب سائٹس ہیں، اور دنیا میں کیسے کیسی یعنی اس طرح کے دھندے چل رہے ہیں کہ جس میں بیٹنگ اور جس میں گیمبلنگ اور یہ تمام چیزیں ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ بہت پیسے کما لیتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، وہ کہتا ہے دیکھیں یہ سویفٹ گاڑی میں نے لی ہے، یہ فلاں لی ہے۔ تو والدین اس بات پر نظر رکھیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ یہ لانگ ٹرم تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لانگ ٹرم تو یہ پکڑا ہی جاتا ہے انسان۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر پکڑا نہ بھی جائے تو یہ ہے تو غلط، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس بچے کے اپنے مزاج کی جو تربیت ہوتی ہے، جو اس کے اندر ایک فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے، جو اس کے اندر ایک طرح کا جو کثرت کی خواہش
ایک نیگیٹو طریقے میں ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کا مزاج جتنا خراب ہوتا ہے اور معاشرے میں جتنا اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے اور اس کا کردار جتنا خراب ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں بہت ہی یعنی پریشان کن ہیں۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر آپ کریٹ کریں، چیزیں زبردست ہیں، بہت سارے آپ کو چینل ملیں گے جس میں آپ کچھ ایسی چیزیں کریٹ کرتے ہیں جس میں لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ ہوتی ہے، مثلا کھانا پکانا سکھانا۔ اب ایک میں نے دیکھا تھا، ایک مجھے میری وائف نے بتایا تھا کہ ایک دیہات کی ایک عورت ہے، وہ کھانا پکانا کرتی ہے اور بہت سارے اس کے ویوز تھے، لوگ آ رہے تھے، لیکن وہ جو کچھ پروڈیوس کر رہی ہے وہ کریٹ کر رہی ہے نا، کچھ نہ کچھ کریٹ کر رہی ہے جو کہ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس طرح کی تو کچھ چیزیں آپ دیکھیں، اگر آپ کے بچے کر رہے ہیں تو وہ کریٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے ان کی جو ہے وہ تخلیقی صلاحیتوں کو جلا ملے گی۔ لیکن یہ جو اس طرح کی فضولیات اور واہیاتی ہے نا، اور یہ اس میں ہم سب کا قصور ہے، ہمارا خاندان کا نظام بالکل تباہ ہوا ہوا ہے، اور وہ اتنا کمزور ہوا ہوا ہے ہمارے خاندان کا نظام کہ ہر شخص ایک گھر میں ایسے نہیں رہ رہا کہ ایک خاندان رہ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک ہاسٹل ہے جس میں لوگ رہتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ وہ یعنی نہانے دھونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے گھر میں آتے ہیں، کوئی گھر کے اندر مرکزیت نہیں ہے، ہر بندہ اپنی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس طرح ہاسٹل میں رہنے والے لوگ کبھی کبھی ڈائننگ روم میں کامن مل جاتے ہیں، اسی طریقے سے کبھی کبھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کے کھانے کا ٹائم الگ ہے، ہر ایک کے سونے کا ٹائم الگ ہے، ہر ایک کی مصروفیت الگ ہے۔ اپنے گھر کے اندر وہ اجتماعیت پیدا کرنا، اپنے گھر کے اندر ایک ہائرارکی کو ڈیولپ کرنا، بڑے چھوٹے کی تمیز کو ڈیولپ کرنا، گھر کی مصروفیات کو جنرلائز کرنا، گھر میں پڑھنے کا ٹائم ہے تو سارے پڑھ رہے ہیں، کھانے کا ٹائم ہے تو سارے کھا رہے ہیں، گھر کے جو دوسرے کام ہیں، مثلا گھر کی صفائی کرنی ہے تو اس کو اجتماعی طور پر کر رہے ہیں، گھر میں وہ تذکرے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے خاندان آپس میں بن رہا ہے اور جڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے تہذیب بنتی ہے، تمدن بنتا ہے، روایات بنتی ہیں، اور یہی وہ روایات ہوتی ہیں جو انسان کا ویلیو سسٹم، جس کو اقدار کہتے ہیں، قدریں کہتے ہیں۔ قدریں کا مطلب ہوتا ہے کون سی چیز پہلے نمبر پر ہے، کون سی دوسرے نمبر پر ہے، جس کو قدر قیمت بھی کہتے ہیں، ویلیو بھی کہتے ہیں، کس درجے پر ہے، کس درجے پر ہے، کس درجے پہ۔ تو گھر کا اپنا ایک ویلیو سسٹم بنتا ہے جس میں اخلاقیات، ایمانداری، دیانت، صداقت، یہ تمام چیزیں ویلیوز میں اوپر جاتی ہیں۔ تو اس معاملے میں ہم سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ اکثر ہمارے خاندانی جو توڑ پھوڑ کا شکار ہے ہمارا خاندان، اور وہ ایک وجہ ہے جس میں بہت زیادہ اٹانومی بہت جلدی ایج میں، اور اٹانومی ملنی چاہیے مگر وہ ان سپروائزڈ اٹانومی جو ہے وہ بچوں کے پاس آ جاتی ہے، اور پھر اگر بچے پیسے کماتے ہوئے نظر آئیں تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ پیسے کما رہا ہے تو یہ اس کا اتنا بڑا اس کا وصف ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی عیب ہو تو اس عیب کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ یہ کما تو رہا ہے نا۔ تو یہ بات بڑی خوفناک ہے۔ ایک بڑی سی عاجزانہ کوشش میں نے کی ہے محنت کر کے، کیونکہ اس سلسلے میں مختلف جگہوں پر لیکچرز وغیرہ اور ورک شاپس کرواتا رہتا ہوں، تو میں نے ایک کورس بھی ڈیولپ کیا ہے، اور اس کورس کا جو عنوان ہے نا وہ ہے افیکٹو فیملی لائف، اور یہ کوئی 12-13 ویڈیوز پر ہے، اور اس میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارا جو خاندان ٹوٹ رہا ہے نا، اور جو ہمارے خاندان میں رسپانسبلٹیز یعنی فرائض اور حقوق کا جو بیلنس ہے نا، وہ کیوں خراب ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے کیوں بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، اور ماں باپ کیوں بچوں سے ناراض ہو رہے ہیں، بہو اور ساس کی کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، نند اور بھاوت جو ہے وہ ایک بہنوں کی طرح کیوں نہیں رہ رہی، بھائیوں کے آپس میں مقدمات کیوں ہو رہے ہیں۔ تو اس کا میں نے ان ڈیپتھ انالیسس کیا ہے، اور وہ کورس جو ہے میں اس ویڈیو کے ساتھ اس کی جو نیچے اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے یا کامنٹ ہوتے ہیں اس میں اس کا لنک بھی بھیج دوں گا، اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہوں تو ہماری ویب سائٹ سے وہ کورس آپ دیکھیے گا تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو باقی یہ ہے کہ پلیز اپنے گھر کو ٹائم دیجیے، روزانہ کے ٹائم میں دیکھیے کہ آپ کتنا ٹائم اپنے والد صاحب کو دے رہے ہیں، کتنا اپنی والدہ کو دے رہے ہیں، اپنے اسپاؤس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ اسپاؤس تو وہ رشتہ ہے جس پر میکسیمم انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بچوں کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کتنی آپ کی بانڈنگ ہے، کتنی انٹریکشن ہے، اور پلیز ان پر نظر رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔